وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 22 سے 24 تک، حصہ دوم، درس نمبر 1015. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 22. لفظی ترجمہ: والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. دانشمند لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عقل مند لوگوں کی. یہ لوگ اپنے رب کی رضامندی کے لیے صبر کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا، خرچ کرتے ہیں. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو ہم نے ان کو دیا ہے پوشیدہ اور ظاہری. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کے مقابلے میں بھلائی کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے. سامعین کرام، عقل مند لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو جنت میں جانے کے اہل ہیں، ان کی صفات بیان ہو رہی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. صفات اگر آپ کے اندر موجود ہیں، یہ شکر کریں، جمے رہیں، استقامت اختیار کریں. اگر نہیں ہے تو اس کے لیے پھر کوشش کریں، کیونکہ آپ کا آخرت کا گھر اچھا ہونا چاہیے، برا گھر نہیں ہونا چاہیے. دو گھر ہیں مرنے کے بعد، ایک اچھا ہے ایک برا ہے. تظن ان یفعل بها فاقرہ. دوزخی جب دوزخ کو دیکھیں گے تو اندازہ ان کو ہو جائے گا کہ اب کمر توڑ عذاب. اور وہ کون لوگ ہیں دوزخی؟ اہل دنیا بس. اور جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والیاں ہیں، سب عام لوگ. یہ کوئی خاص لوگ نہیں ہیں، بس عام انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. جو اللہ کا ہو گیا وہ اہل اللہ ہے، جو دنیا ہو گیا وہ دنیا دار ہے. یہ ذرا نوٹ کر لیں، خوش فہمی سے نکلے. بہرحال میں اپنے سبق کی طرف آتا ہوں. گزشتہ سبق میں ہم نے صبر ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. اس پہ ہم نے بات کی تھی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةِ.
جو 8ویں صفت ہے ان کی یہ ہے کہ یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں یعنی اس کا معنی جو ہے وہ اگر آپ وسیع طور پہ آپ لیں تو ظاہر ہے کہ دنیا میں عام طور پہ آپ کو یہ رویہ اپنانا ہوگا، یعنی اس کے پھر تفصیل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو آپ اچھائی کر لیں، برائی کے بعد نیکی کر لیں، توبہ کر لیں۔ توبہ کرنا نیکی ہے، یا اس کا ازالہ کر لیں، جو بھی ہو سکتا ہے۔ روزہ رہ گیا ہے، نماز چھوٹ گئی ہے، نماز کی قضا کر لیں، روزے کی قضا کر لیں، یا جو بھی آپ سے، یا کسی کا حق آپ نے لیا ہے، کسی کو غیبت کی ہے، یہ کی ہے، وہ کی ہے، تو اس کی آپ اصلاح کر لیں، اس کے طریقے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ لیکن یہ لوگ دیکھیں برائی پر اصرار نہیں کرتے۔ مومن جو ہے وہ برائی پر اصرار کرنے والا نہیں ہوتا، یہ ایک صفت نوٹ کر لیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے وہ برائی پر۔ آج کل تو یعنی عام طور پہ ہم لوگ برائی یعنی دنیا کی ایک برائی ہے، دنیا کو اختیار کرنے کی برائی کا بھی ہم معنی محدود کرتے ہیں نا، برائی کو ہم نے محدود کر دیا ہے، چوری چکاری یہ وہ، لیکن یہ محدود نہیں ہے اس کا معنی۔ برائی اصل میں اللہ کی یاد سے اگر آپ نے غفلت اختیار کر لی اور اس کو بھلا دیا، اب برائی باقی رہ گئی، اب اچھائی آپ کی زندگی میں نہیں ہوگی۔ چاہے آپ کوئی نیک کام بھی کریں وہ بھی برائی میں شمار ہوگا، اس کا کوئی اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ نماز جو ریاکاری ہے وہ آپ کے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ یہ حدیث کے مضمون ہے۔ تو نیکی یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، برائی کے مقابلے میں بھلائی کرتے ہیں۔ کوئی دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرتا ہے، کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، تو اس گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا، اس میں تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا آپ کے ساتھ برا کیا ہے۔ گالی دی ہے تو آپ خاموش رہیں، اور جو بھی ہے یعنی برائی گالی کا جواب جو ہے وہ معاف کر دینا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں دوسری جگہ، جس نے صبر کا رویہ اختیار کیا اور معاف کر دینے کا، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام، ان کو درگزر کیجیے۔ درگزر کا راستہ اور صبر کا راستہ یہ اصل میں جنت کا راستہ ہے، درگزر اور صبر۔ اور یہی یہ جو آیات ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، یہاں ایک وسیع مفہوم یہی ہے کہ آپ درگزر کریں، صبر کی روش اختیار کر لیں اور شکر کی روش اختیار کر لیں، جنت آپ کی ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی جو سلامتی کا گھر ہے ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اور اس پر غور کریں۔ یہ صفات میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام صفات کو دیکھیں، نہیں ہے تو پیدا کریں، ہیں تو شکر کریں اور قائم رہیں اس پہ۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے عقل مندی کا ثبوت دیا، تھوڑی توجہ سے، اور یہ صفات اختیار کر لی جو بھی بیان ہوئی ہیں، اب اس کا نتیجہ جنت ہے، جنات عدن۔ اب یہ عقبی الدار کی تفصیل آ رہی ہے، پہلے آپ ترجمہ پڑھ لیں، 2 آیات ہیں۔ جنات عدن، ہمیشہ کے رہنے کے باغ، یدخلونہا، جس میں وہ خود بھی رہیں گے، ومن صلح من آبائہم، اور ان کے باپ دادا، و ازواجہم، ان کے جوڑے، و ذریاتہم، ان کی اولاد میں سے بھی جو بھی نیکوکار ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں جنت میں داخلے کی، یہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے،
اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، جو صبر تم نے اختیار کیے رکھا، فنعم عقبی الدار، بس آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ الحمدللہ سامعین کرام، بہت اچھا جزا ہے، بدلہ ہے، بہت اچھی بدلہ ہے۔ اور دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ ایک مقصد کے لیے پیدا کر رہے ہیں، وہ اپنا مقصد پورا کر دے تو بس اس کی ڈیوٹی پوری ہوگی۔ یعنی ایک مزدور کو آپ نے مزدوری پہ رکھا 500 روپے ڈیلی پہ، مثال کے طور پہ، تو اس نے 8 گھنٹے کام کیا، آپ نے 500 روپے دیے، بات ختم ہوگی۔ اب آپ اسے کوئی گھر ور لے کے تو نہیں دیں گے، مثال کے 500 روپے کا کام کیا ہے اس نے، تو آپ اسے نہ گھر دیں گے نہ کچھ اور، یعنی اس کا خیال تو نہیں رکھیں گے۔ دیکھیں ایک بات نور، اب جو جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، گائے ہے، اتنی بڑی گائے ہوتی ہے 2-3 من 4-5 من کی، یا جو بھی زیادہ بھی ہوتی ہے کم بھی ہوتی ہے۔ ایک گائے ہے، اس نے ساری زندگی خدمت کی انسان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے لیے بنایا، پیدا کیا، اور بہت فائدہ دیا اس گائے نے، بچے بھی دیے، دودھ بھی دیا، اور جو بھی وہ کام کر سکتی تھی زندگی میں، ساری زندگی اس نے محنت کرتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، جانوروں کا عموماً سر جھکا ہوا ہوتا ہے، تو سر جھکائے ہوئے گزار دی، بچے دیتی رہی، بچوں کو پالتی رہی، اور آپ کو دودھ دیتی رہی۔ آپ ڈیری مصنوعات کا اندازہ لگا لیں۔ اچھا، جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، آپ قصائی کے ہاتھ حوالے کر دیتے ہیں، وہ اس کو کاٹ کوٹ کے گوشت اور اس کے پارچے بنا کے فروخت کر دیتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی کام آ جاتی ہیں، پائے آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کا دماغ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کلیجی کھاتے ہیں، یہ وہ، تو کھیری جو ہے کھاتے ہیں آپ۔ تو دیکھیں وہ سارا زندگی اور موت کے بعد اب اس گائے کو ملے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا بھئی، جس کام کے لیے اس نے پیدا کی تھی تو وہ کام کر دیا اس نے اچھے طریقے سے، وہ بس اس کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہ اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں، دوبارہ زندہ کرے گا کہ یار اے گائے تمہیں میں نے پیدا کیا، تم نے بڑا اچھا کام کیا، لو میں تمہیں انعام کے طور پہ یہ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں، یہ تو نہیں ہے نا۔ جو ذوی العقول نہیں ہیں ان کے لیے تو نہیں ہے، انسان کے لیے ہے یہ سب کچھ۔ اب انسان کی میں آپ کو یہ بات کروں، یہ جنت کی بات کروں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، انسان نے اختیار بھی دے دیا کہ نہ کرو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، لیکن میں تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا اور حساب کتاب بھی لوں گا۔ اب جن لوگوں نے بندگی کی ساری عمر، ہم تو ایسا ہے کہ نیکی کو احسان سمجھتے ہیں اور اللہ پہ احسان سمجھتے ہیں، بندگی تو بہرحال واقعات مختلف ہیں، لیکن میں آپ کو نہیں سنا رہا واقعات، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم اللہ پہ احسان جتاتے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ اے احسان جتانے والو، مجھ پہ احسان مت جتلاؤ، یہ اللہ کا احسان ہے جس نے تمہیں ہدایت کی توفیق دی۔ بہرحال تو بندگی جنت اس کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے۔ بندگی کے لیے پیدا کیا، کسی نے بندگی کی، ساری زندگی بندگی میں گزار دی، تو بس اس نے اپنا حق بندگی ادا کر دیا، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا وہ کام کر دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے انسان کے لیے۔ انسان کے لیے یعنی بخشش بھی ہے، جو اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اپنے رحم اور اپنے کرم اور اپنی رحمت سے جنت دوں گا۔
اور جنت میں بہت ساری نعمتیں ہوں گی، جو تم چاہو گے، جو تم منگواؤ گے وہ سب کچھ ہوگا۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ جنت ایک ایسا جگہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کریں نا، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے بڑی ہمت کی، پوچھا حضور آپ بھی؟ تو حضور نے کہا کہ ہاں، الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ تو یہ جنت جو ہے، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں، جو آپ کر رہے ہیں، جو بندگی کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کا کسی پر نہیں، اپنے اوپر احسان ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی، اور ہدایت وہ چیز ہے جس کو قبول کر کے آپ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو خیر، میں ویسے یہ جنت کا تذکرہ آیا تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں جنت اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی جگہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے رحمت اور فضل سے ہمارے لیے جنت کا گھر تیار کیا ہے۔ ہمیں کہا ہے کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، جزاء بما کنتم تعملون، سلام علیکم بما صبرتم، تم پہ سلامتی ہو جو صبر تم نے کیا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان اگر صبر کرتا بھی ہے تو یہ اگر صبر نہیں کرے گا تو پھر واویلا فریاد کرے گا تو پھر تو یہ اہل دوزخ میں سے ہو جائے گا۔ تو نیکی دراصل ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمائی ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اے لوگو اگر تم نیکی کرو گے تو وہ تم اپنے ساتھ کرو گے۔ نیکی انسان اپنے لیے کرتا ہے، کسی پر اس کا احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اپنی طرف آنے کا راستہ بتایا، طریقہ بتایا، رسول کو بھجوایا۔ تو یہ میں تھوڑی سی غلط فہمی اور خوش فہمیاں دور کر رہا ہوں۔ آپ اگر رات کو تہجد پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ خرچ کرتے ہیں، دن رات خرچ کرتے ہیں، آپ صبر سے کام لیتے ہیں، آپ نماز قائم کرتے ہیں، اور یہ ساری 8 صفات اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، تو آپ کا کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ بتایا، اپنی طرف آنے کی دعوت دی، پیغمبر نے دعوت دی، پھر پیغمبر نے ایک نمونہ آپ کے لیے پیش کیا، آپ اس راستے پر چلے، تو یہ سارا کچھ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر برائی کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں خود بھگتنا ہوگا۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اگر مجھ سے سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہو تو اس کا وبال، اس کا نتیجہ تو تمہیں ملے گا۔ متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم، تھوڑا سا وقت گزارنا ہے، اس کے بعد تم میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ 8، میں آپ کی ہمت بندھا رہا ہوں اپنی بھی کہ 8 صفات اپنے اندر ضرور پیدا کر لیں، اور بار بار پڑھیں، اس سبق کو سنیں، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پوچھ لیں، رابطہ کریں، پوچھیں کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، کیسے نہیں ہوگا۔ تفصیلات ہیں وہ تو میں نے بیان نہیں کی، وہ تو پھر کوئی طالب ہوگا تو اس کے لیے پھر بیان کر دیں گے۔ اچھا، یہاں جو اس آیت میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مومن، اگر تم نے یہ 8 صفات اپنے اندر پیدا کر لی اور تم جنت میں اعلیٰ درجے میں چلے گئے، تو تمہارے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں تو میں اور عمل میں تم سے کم ہے، یعنی نچلے درجے کے جنتی ہیں۔ جنت من صلاح کے الفاظ ہیں، یہ تھوڑا نوٹ کر لیں، ہم تھوڑا گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
بہت زیادہ گمراہی ہے نا، گمراہیاں تو گمراہیاں ہیں، تو بس اس میں کیا ہے، بس آپ قرآن کے الفاظ یہ گارنٹی ہے، من صلح، آپ جنت میں جانے کے قابل ہو گئے۔ جنت میں جانے کے قابل کون ہے؟ متقین، اعدت للمتقین۔ اب متقیوں میں پھر درجات ہوتے ہیں، اب یہ شخص جو 8 صفات پیدا کر لیتا ہے اس کو اعلیٰ درجہ ملے گا۔ اب اس کے ہو سکتا ہے اس کا والد ہو، اس کی اولاد ہو، اس کی جوڑا ہو، بیوی ہو اعلیٰ درجے میں ہو، شوہر کم درجے میں ہو، شوہر اعلیٰ درجے میں ہو، بیوی، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کو اکٹھا کر لوں گا، ان کے گھر والوں کو ان کے ساتھ اکٹھا کر لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اب رحمت ہے، مزید رحمت ہے۔ بیوی نچلے درجے میں ہے، شوہر اونچے درجے میں ہے، یا شوہر اونچے درجے میں ہے، بیوی بچے نچلے درجے میں ہے، تو یہ تو مزہ نہیں آئے گا نا، کیونکہ وہاں تو ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے، دنیا کے معاملات، حالات و واقعات بھی ہمیں یاد رہیں گے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو آپ اوپر رہ رہے ہیں اور بیگم صاحبہ اور بچے نیچے ہیں جنت میں نیچے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ملا دے گا۔ یہ قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ مضمون آیا ہے، لیکن یہاں بھی ہے، تو اس لیے میں تھوڑی اس کی اچھا اس آیت میں ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے کون ہیں؟ نورانی مخلوق ہیں۔ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے داخل ہو کے ان کو سلام پیش کریں گے، مبارک ہو، سلامتی ہو، مبارک، سلامت۔ بات ہی ایسی ہے سر، جنت میں آ گئے آپ، خوشیاں منائیں۔ یہاں بھی خوشیاں منانے کا اجازت ہے، لیکن وہاں تو بس جنت میں آپ آ گئے ہیں۔ 30 سال آپ کی عمر ہوگی، نہ کبھی وہی عمر رہے گی، ہمیشہ جوان، عورت ہو مرد ہو جو بھی ہو، زیادہ سوچیں نہیں کیونکہ وہ عالم ہماری عقل کے دائرے میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی جو بیان ہوا ہے وہ تو میں آپ کو کر رہا ہوں۔ ہمیشہ نعمتوں سے بھری ہوئی جنت، باغات، جنت اصل میں باغ کو کہتے ہیں نا، باغات، ظاہر ہے کہ ہم باغ میں گھر ہو، چشمے بہہ رہے ہوں، جھرنوں کی آواز ہو، آپ کی مرضی ہے، جھرنا پسند ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بند کرا دیں۔ تو عام طور پہ تو ہوتا ہے نا یہ دریا وغیرہ، سوات وغیرہ لوگ جاتے ہیں تو وہ ہوٹل والوں نے دریا کے بیچ میں جہاں پانی کم ہوتا ہے وہاں پہ پلنگ رکھے ہوئے، وہاں بیٹھ کے سموسے پکوڑے چائے وغیرہ کھانا ناشتہ جو بھی ہے، وہاں ان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ یہاں پہ تو یہ تو خیر عارضی جگہ ہے، کچھ یہاں کی مزے تو کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے آپ ایک حقیقی، یہ دنیا جو ہے یہ عارضی چیز ہے، جو بھی اس میں ہے وقتی طور پہ ہے، جوانی اور بچپن، یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ نعمتیں عارضی ہیں، ایک کتنے آپ اس کو استعمال کر لیں گے۔ یہاں تو آپ جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا آپ کے لیے، جو منگوائیں گے وہ نہیں ہو سکتا، یہ تو امتحان گاہ ہے، دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ تو اس امتحان کو اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو جنت آپ کے لیے بنائی ہے، حضور گئے ہیں وہاں مشاہدہ کیا ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت عمر کا گھر دیکھ کے نہیں آئے، جا رہے تھے تو حضرت عمر بیت العمر لکھا تھا، تو حضرت عمر بھی پھر بیان کر رہے تھے وہ واقعہ کہ میں جا رہا تھا، میں نے عمر کا گھر دیکھا، میں نے کہا جا کے دیکھوں اندر، پھر میں نے عمر کی غیرت کا خیال کیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور چلے جاتے نا سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ حقائق ہیں، یہ خواب و خیال نہیں ہے۔ ہم تو خواب و خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے تو توقعات، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے توقعات کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو، ساری کی ساری ظاہر کے بارے میں، یہ ہوگا یہ ہوگا، اکثر نہیں ہوتا وہ۔
اور تو دنیا تو کوئی خاص جگہ نہیں ہے رہنے کی، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کا گھر جو ہے وہ آخرت کا ہے، وہ جنت، اور یہ سب کچھ آپ یہاں کر کے جائیں گے۔ جنت میں گھر آپ نے یہاں پہ بنانا ہے، اگر جنت میں یہاں پر آپ نے گھر نہ بنایا تو بس آپ کی دوزخ میں جگہ پکی ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ جد و جہد، محنت، کوشش، ارادہ، اس کے مطابق کوشش، تو پھر آپ کا جنت میں گھر بن جائے گا۔ جنت میں یہاں آپ دیکھیں، جہنم بغیر کوشش کے آپ کو ملے گی، من چاہیے۔ دیکھیں جہنم یعنی ایک جگہ ہے بہت بری، لیکن وہ بغیر کسی کوشش کے، اور میں آسان طریقہ بتاتا ہوں، زندگی من چاہی گزار دیں، اپنے خواہشات نفس، دنیا کو مقصود بنا لیں، دنیا ہی کے لیے کوشش کریں، آخرت کو بھول جائیں اور ظاہر کے لیے زندگی گزاریں، حلال کمائیں یا حرام، آپ کا مقام جو ہے جہنم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں اس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ دنیا دار ہیں تو آپ کا حلال بھی حرام ہے۔ کافر کہتے ہیں نا، جو ہمارے حضور کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، بڑے آپ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، بڑے ایماندار ہیں، بڑے امانت دار ہیں، بڑے سچے ہیں تو جہنم میں۔ تو دیکھیں یہ ساری مطلب وہ صورتحال ہے، اور اس کے لیے آپ تیاری کریں، اور یہ تیاری جو ہے یہ یہاں پہ ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ جی ترجمہ، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کی تلاش میں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا، سر وعلانیہ، پوشیدہ اور ظاہر طور پہ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةِ، اور یہ برائی کو بھلائی سے روکتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، انہی کے لیے ہے، جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے کے باغات جس میں وہ خود بھی رہیں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم ذریاتہم، اور ان کے باپ دادا، بیویاں اور اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، کہیں گے تم پر سلامتی ہو، فنعم عقبی الدار، تو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے پھر آخرت کا کیا ہی اچھا ہے گھر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی
شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔